السلام علیکم، میں امداد سمرو. دو معاملات ہیں، ایک تو جنگ سے متعلق، آبنائے ہرمز سے متعلق. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے مطابق امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی ہے اور دھمکی دی گئی ہے کہ کوئی بھی جہاز اگر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا، ایران سے آئے گا یا ایران جائے گا، تو یا تو اس کو قبضے میں لیا جائے گا یا پھر اسے تباہ کر دیا جائے گا. اب اس سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ ایک اور مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے. اب ایران کے رد عمل کا انتظار ہے، جنہوں نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی صورت میں امریکی جہازوں کے اوپر، امریکی بحری بیڑوں کے اوپر حملہ کرنے کا اعلان کیا تھا. تو ابھی تک ایران کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا، یعنی ابھی تک خبر نہیں آئی کہ ایران نے کیا جوابی کارروائی کی ہے. لیکن یقینی طور پر ایران جواب دے گا اگر آبنائے ہرمز کو اس طرح بند رکھا گیا، اور پھر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. نہ صرف دوبارہ شروع ہوگی بلکہ یہ پھر تیسری عالمی جنگ میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اس فیصلے پر زیادہ دیر تک قائم رہے یا زیادہ دیر تک آبنائے ہرمز کو بلاک کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی، اور دوسرا کیونکہ مسلسل پاکستان کی سیاست جنگ کی وجہ سے نظر انداز ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ نہیں ہو رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کوئی معاملات نہیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے. تو اس دوران ظاہر ہے ایک چیز تو کھل کر سامنے آ گئی کہ تحریک انصاف کا بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بہرحال وہ اپنی بے شک اس وقت ان کا کام نظر نہ آ رہا ہو جب وہ آغاز کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کا اثر ہوتا ہے، ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ پڑتا ہے. لوگ آہستہ آہستہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کام کون کرتا ہے اور خالی کھوکھلی نعرے کون لگاتا ہے. تو ایک سروے سامنے آیا ہے پنجاب میں گورننس کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے، ان کی حکمرانی کے حوالے سے یا ان کی جو پالیسیز ہیں، اقدامات، اس کے حوالے سے ایک سروے ہے. تو ویڈیو کے آخر میں نے اس پر بات کرنی ہے. پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک یہ جو ناکہ بندی سے پہلے ایک جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک غلیظ اور گھٹیا حرکت، جس کے بعد اب یہ بات دوبارہ زور دے کر کہی جا رہی ہے، زیر بحث ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہوا ہے. کبھی جنگ شروع کر کے پھر وہ پادریوں کو بلوا کے وہاں پر خاص دعا کرواتا ہے، پھر ایران پر ہونے والے حملوں کو کوئی اس کے اوپر کوئی مذہبی رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی جب پوپ جو ہیں وہ اگر ان کے فیصلوں پر تنقید کرے تو وہ پوپ کے خلاف بد زبانی بد کلامی کرتا ہے. اب حد کر دی ہے. ایک تو کچھ اس نے ٹروتھ سوشل پر تصویریں کہ جی چاند پر ٹرمپ ٹاور بنا ہوا ہے. تو ہمارے دوست فیصل وڈائچ بتا رہے تھے کہ جی یہ جو جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو وہ امریکہ کا جھنڈا، اصل جو پراؤڈ ہوتا ہے نا امریکن کا، جو غرور اور فخر، وہ امریکہ کا جھنڈا ہوتا ہے. کبھی کسی شخصیت نے ذاتی کاروبار کے لیے امریکہ کے پرائیڈ کو اس طرح استعمال نہیں کیا اور وہ صدر بنے ہو. تو ٹرمپ ٹاور جناب بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. لیکن دوسری چیز جو ڈونلڈ ٹرمپ نے حرکت کی ہے وہ ہے کہ ایک تصویر ہے. میں معذرت چاہتا ہوں پہلے ایڈوانس میں تمام وہ لوگ جن کی دل آزاری ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ہیں، پوری دنیا کا میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے. اسکائی نیوز نے پراپر اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے، اور جس آرٹیکل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہیں، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شخص جو ہیں یہ اپنا ذہنی توازن، دماغی توازن کھو بیٹھا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ اسی بنیاد پر امپیچمنٹ بھی ہو اس کی. کیونکہ امپیچمنٹ کی تو پچھلے دنوں قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کامیاب نہیں ہوئی تھی، قرارداد ہی نہیں آئی تھی، تحریک ہی نہیں ہو سکی تھی. لیکن یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس سے ان کی امپیچمنٹ کا جو ہے امکان بڑھ سکتا ہے. وہ کیا کیا انہوں نے، میں بڑا محتاط ہو کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنے آپ کو مسیحا دکھایا ہے. جس طرح ہمارے جو کرسچنس ہیں، عیسائی مذہبی، اپنا مسیح بھائی جو ہیں ہمارے، ان کے جو مذہب میں کچھ تصویریں ہیں حضرت عیسیٰ سے منسوب، مسیحا تھے تو کوئی بیمار اور اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کی شفا کی اس علامت کے طور پر. تو اسی طرح کی ایک تصویر ٹرمپ صاحب کوئی ان کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور اس سے روشنی نکلتی ہے، وہ اپنے آپ کو، اور وہ تصویر انہوں نے خود اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی تصویر. اس سے بڑا بیمار ذہن آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت
جس کے پاس ایٹم بم ہے، اس کا سربراہ ہے. تو یہ شخص، بیمار ذہن شخص، ایٹم بم کا بٹن دبا کے کہیں دنیا کو نہ تباہ کر دے، جہاں دل کرے گا وہاں چڑھ دوڑے گا. تو جس کو اپنے روایات کا خیال ہے، نہ کسی کے مذہبی عقائد کا خیال ہے، نہ اس کو کوئی اور خیال، اپنی شخصیت اور اپنے اس کا وہ اسیر ہے، ایک صرف خود پسند آدمی ہے، ایک لمحے میں ایک بات کرتا ہے، دوسرے لمحے میں اس کے برعکس بات کرتا ہے. تو اس طرح کی وہ گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس سے پورا امریکی معاشرہ جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کی معاشرتی بحران کا شکار ہو سکتا ہے. ظاہر ہے وہاں پر تو اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کی جاتی. آزادیاں اپنی جگہ موجود ہیں وہاں پر، لیکن یہ جو حرکتیں ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ معاشرہ اس کا رد عمل دے سکتا ہے. اب جناب سب سے پہلے خبر دی دی ٹائمز آف اسرائیل نے کہ وہ جو ناکہ بندی کر دی گئی ہے آبنہ ہرمز کی، عمل اس پر ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد پھر دنیا کے دوسرے اخبارات نے، واشنگٹن پوسٹ، CNN، BBC یا میڈیا ہاؤسز نے بھی رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی وہاں پر امریکی جو بحری بیڑے ہیں انہوں نے وہاں جا کر ناکہ بندی کر لی ہے. اور ٹرمپ نے پہلے دھمکی دی تھی کہ جی وہ ہم تو ناکہ بندی کریں گے، جو وہاں سے گزرے گا اس جہاز کو ہم روک دیں گے. اور پھر جو کچھ BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے تو بڑا خطرناک قسم کا منصوبہ بنا رکھا ہے. پہلے ٹرمپ نے جو بات کی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹروتھ سوشل پر اپنا بیان جاری کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایرانی حملہ آور جہاز امریکی بحری ناکہ بندی کے قریب آئے تو انہیں فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا. ایران کی بحریہ پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے، ان کے 158 جہاز مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے. انہوں نے گفتگو بھی کی تھی اور پھر ٹروتھ سوشل پر بیان بھی رکھا تھا. صرف چند فاسٹ اٹیک شپ باقی ہیں جنہیں اب تک خطرہ نہ سمجھتے ہوئے نشانہ نہیں بنایا گیا، یعنی ہم نے وہ چھوڑ دیا تھا ان کو خود ہی. اگر ان میں سے کوئی جہاز ہماری ناکہ بندی کے قریب آیا تو اسے فوری تباہ کر دیا جائے گا، بلکہ بالکل اسی طرح اسی نظام کے تحت جسے ہم سمندر میں منشیات فروشوں کی کشتیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب ہم ایران نے اگر جواب دیا تو ہم ان کو تباہ کر دیں گے. اچھا، اب ایک اور خبر جو رائٹرز دے رہا ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ اور اس کے علاوہ رائٹرز نے خبر دی ہے کہ جی امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ جو جہاز امریکی بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کریں گے انہیں روکنے، موڑنے اور قبضے میں لیے جانے جیسے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی ان کو وہ قبضے میں بھی لے سکتے ہیں اور ان کو تباہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اب صورتحال ہے. ایران کا انتظار ہے کہ ایران کیا کرے گا، کیا جواب دے گا ایران اس سارے معاملے کا. تو ابھی تک جو لیٹسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ناکہ بندی کا جو اعلان کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر عمل درآمد ہو گیا. اچھا، جب اگلا معاملہ کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ کام نظر آتا ہے، اور اگر آپ ایک لانگ ٹرم پالیسیز لے کر کام کرتے ہیں، پھر آپ کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ میں آٹا روٹی اپنا کیا ہوتا ہے آلو پیاز اور ٹماٹر سستا کرنے نہیں آیا، میں تو قوم کی اقدار ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں تو قوم کی تربیت کرنے آیا ہوں. یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا ان کے دور میں، کوئی ایک ٹکے کا کام نہیں کیا تھا اور 4.25 سال قوم کے ضائع کر دیے. بلکہ عالمی سطح پر تو جو پاکستان کو رسوا اور تنہا کیا، اب تو خیر پاکستان بڑی اڑان پر ہے اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے، قیادت کی وجہ سے، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں الگ الگ حکومتیں ہیں، اور سب سے بڑے صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. مریم نواز صاحبہ فرسٹ ٹائمر ہیں، پہلی بار وزیر اعلیٰ بنی ہیں، پہلی بار کسی انتظامی عہدے پر وہ بیٹھی ہیں. باقی تو ظاہر ہے سیاستدان کی صاحبزادی ہیں، والد صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ رہے 2 بار. تو وہ تو گھر کے اندر بندے کی انسان کی تربیت ہوتی رہتی ہے، تو انسان جو گھر میں ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے تو اس سے انسان سیکھتا بھی، اگر کسی نے سیکھنا ہو تو. اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے جو تو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر انہوں نے جلسے کرنے، جی اب جلسے کریں گے. جی اپنا عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے اس کو، سہیل آفریدی کو بذریعہ سلمان صفدر کے جلسے کیوں نہیں کر رہے؟ جلسے کرو. اچھا، حکومت نہ کرو، جلسے کرو. خیر سہیل آفریدی صاحب بھی کافی اب جو جس طرح شروع میں آتے ہی ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے، تو ان کے بھی پریشر کٹ گئے. ان کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو کچھ کر ہی لیں. بلوچستان میں
پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت ہے. تو پنجاب کی حکومت پر سب کی نظریں ہوتی ہیں کیونکہ پنجاب جو ہے گورننس کے حوالے سے سب سے بہتر صوبہ رہا ہے ہمیشہ. اور پھر اکثر لوگ نا عثمان بزدار سے موازنہ کرتے, تو میں کہتا ہوں یار مریم نواز صاحبہ کی کیوں آپ توہین کر رہے ہیں عثمان بزدار کے ساتھ موازنہ کر کے. مریم نواز, عثمان بزدار تو کچھ تھے ہی نہیں, وہ بیچارے تو یوسی ناظم رہنے کے بھی قابل نہیں تھے اگر اپنی برادری کے سردار نہ ہوتے تو ان کے اندر تو کوئی نہ ویژن نہ کچھ. میں علیہ سکھدا پہ سائیں, میں ابھی سیکھ رہا ہوں سائیں, تو وہ تو اس سے زیادہ جملہ بول ہی نہیں سکتے تھے. تو بہرحال اب مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں جو حکومت ہے تقریباً 2 سال ہو چکے ہوئے ہیں, تو ان کی کارکردگی کے حوالے سے ایک سروے کیا گیا ہے. انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے سروے کیا ہے 2 سالہ کارکردگی پر مبنی, اور اس سروے میں جو رائے کا سروے ہے اس میں 69% افراد کا مریم نواز صاحبہ کی قیادت پر اطمینان کا اظہار بتایا گیا ہے. اور پنجاب میں جو پالیسیز ہیں, جو پنجاب کی ڈیولپمنٹ ہے, جو ترقی ہے, اس کو کہا گیا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے, مثبت رخ پر جا رہی ہے. ایک بات یہ. دوسرا, سروے میں 32% افراد نے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کو آؤٹ اسٹینڈنگ زبردست قرار دیا ہے, اور 31% نے گڈ بہترین قرار دیا ہے. اچھا جی, اور نوجوانوں کی اکثریت, وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ جو نوجوان تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, تو جو سروے میں شامل نوجوان تھے وہ اکثریت ان کی مریم نواز صاحبہ آئیڈیل ہیں. اور ظاہر ہے جو بچیاں ہیں جو ہماری سوسائٹی کا 50% ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں, تو وہ تو ہمیشہ ایڈمائر کرتی ہیں کہ ایک خاتون اگر وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں, وزیر اعظم بن سکتی ہیں, تو پھر ہم کیوں نہیں. تو وہ زیادہ ان کو دیکھتی ہیں, ان کو فالو کرتی ہیں. تو ظاہر ہے جو نوجوان ہیں وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے بہت بڑے ان کے جو پرستار بنتے جا رہے ہیں کہ وہ عمران خان جی نہیں جی, نئی نسل تو عمران خان کے ساتھ ہے. بہرحال اچھا جی, پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کو 42% عوامی مقبولیت حاصل ہے, یہ سروے میں بتایا گیا ہے. جی میرے ساتھ جی 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی, باقی 10% نال لال ہونا, پھر 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں, عمران خان یہی کہتے ہیں نا. تو بہرحال یہاں پہ 42%. اب اس میں پھر ظاہر ہے کچھ باقی اگر ہوگا تو باقی تقسیم تو ہوگی نا, کئی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کچھ مذہبی جماعتیں, کچھ سیاسی جماعتیں, تو ان کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں. اچھا, ترقیاتی منصوبے شروع کرنے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی سوال تھا کہ اضافہ ان کی مقبولیت, تو کہا گیا کہ ترقیاتی منصوبے شروع کرنے سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. اور 56% افراد کی رائے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کو بہترین انہوں نے قرار دیا ہے. اچھا جی, اور 55% افراد کا سروے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کی بنیاد پر وہ ان کو ووٹ دیں گے. یعنی نعرے بازی نہیں کھوکھلی کہ جی وہ برا ہے, وہ بدتر ہے, جی میں نہیں چھوڑوں گا, یہ اس طرح نہیں. لوگ کام دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ سروے میں بتایا گیا کہ جو ستھرا پنجاب ہے, پنجاب کے چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں, جو پنڈ ہیں چھوٹے چھوٹے, وہاں پر بھی صفائی ستھرائی ہوتی ہے, سیوریج کا سسٹم ٹھیک کیا گیا ہے. اور 33% عوام جو ہے نا, انہوں نے سر فہرست جو سب سے زیادہ کام پسند ہوا لوگوں کو, وہ یہی تھا ستھرا پنجاب والا. اور 2 سال کے دوران جو دوسرے کام ہیں ویمن ویلفیئر کے, ویمن پروٹیکشن کے, 30% لوگوں نے اس کے اوپر بڑا زبردست اطمینان کا اظہار کیا. پبلک ٹرانسپورٹ 29% لوگ کہتے ہیں کہ زبردست ہے. 27% جو تعلیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کارکردگی بڑی اچھی ہے. اور 26% نے امن و امان کی صورتحال, اور 25% نے انفراسٹرکچر کو بہتر قرار دیا ہے. اور یہ جو اپنا سروے میں 7000 شہریوں کا اپنا وہ تھا, اس میں شامل کیا گیا, جس میں 50% خواتین اور 50% مرد. اور سروے میں 18 سے 40 سال کے 69% افراد نے مثبت خیالات کا اظہار کیا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے, جس میں اب سروے میں 65% افراد نے پنجاب کی ترقی کو, میں نے پہلے بتایا کہ درست سمت میں قرار دیا ہے. 56% افراد کا کہنا ہے کہ جو سینیٹیشن اور بلدیاتی سروسز کا جو اپنا وہ ہے سروسز ہیں, وہ بڑی زبردست ہیں. اور 57% افراد کا تعلق دیہی, اور 43% افراد کا تعلق شہری علاقوں سے تھا. تو یہ جناب سروے آپ کام کریں گے تو فوری طور پر تو شاید آپ کی مقبولیت نہ ہو, لیکن جب ایک بار آپ کام کرتے ہیں, لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.
آپ کے مداح بھی بنتے ہیں, آپ کے ووٹر بھی بنتے ہیں, اور پھر وہ جو آپ کی فالوئنگ ہوتی ہے نا, وہ پانی کا بلبلا نہیں ہوتی, وہ پھر لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے, وہ دیر تک آپ کا ساتھ دیتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.